لیکن کیا کریں حضرت، ہم بس وہی چل رہا ہے سارا کچھ. دیکھیں میں آپس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی میں تنقید نہیں کرنے لگا. حضرت کو ہے زنا پہ کانفرنس، کوئی چونکوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں حضرت، کوئی ہے زنا پہ کانفرنس؟ کوئی بھی نہیں. میں شرم سے لگا ہوں بات کرنے، لیکن کیا کروں پتر، بڑے چہروں پہ یہ گناہ لکھا ہوا ہے. بندے دی عمر 18-19 سال ہوئی اور چہرے تے رونق نہ ہوئی. خود لذتی ہے حضرت. ہاں میں ہمارے جتنے 15 16 17 18 سال کے بچے ہیں اس میں مبتلا ہیں. تو ہے ہمارا یہ موضوع ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے بڑے خوش ہیں حضرت؟ جس کی ضرورت ہے وہ ہم امت کو ڈلیوری نہیں کر رہے. امت کو جو بیماری ہے ہم اس کی دوائی ان کو دے ہی نہیں رہے. جو امت کو تکلیف ہے، جو امت کا مرض ہے، ہم اس طرف آ ہی کوئی نہیں رہے. کوئی ہمارا موضوع زنا نہیں ہے، کوئی ہمارا موضوع خود لذتی نہیں ہے، کوئی ہمارا موضوع حضرت قطع تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ہمارا موضوع غیبت نہیں ہے، کوئی ہمارا موضوع سود نہیں ہے. ہمسائے کے حقوق، والد کے حقوق، والدہ کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، بس ایسا وہی موضوع چل رہے ہیں. بس پچھلے سال بھی محرم آئی گزر گئی، پچھلے سال بھی یوم عمر فاروق آیا گزر گیا. کیا بدلا؟ کچھ بدلا؟ پچھلے سال بھی ہم نے 10 محرم کو کسی نے چاول کھائے، کسی نے بانٹے، کسی نے کھیر کھائی، کسی نے بانٹی، کسی نے پانی پلایا، کسی نے پیا، بھل ختم ہو گئی. یزید بھی اسی طرح ہیں، یزید کام بھی وہی یزیدی کر رہے ہیں. کیونکہ حسینیت مسجد میں بیٹھ کے یزید کو گالیاں دے کے گھر چلے جانے کا نام نہیں ہے. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. یہ دن آتے ہیں گزرتے جاتے ہیں. اللہ کا واسطہ کچھ بدلیے یار، کچھ موضوع بدلیے اپنے. میری قوم بری طرح پھنسی ہوئی ہے شخصیت پرستی میں. ان کو خدا پرستی کی طرف لے کے چلیں. میں پتر مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں نام لوں. اسد بھائی کو پتا میں نے 10 یا 12 کو پھر باہر چلے جاتا. میں نے حضرت صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھا، رشی سوناک برطانیہ کا پرائم منسٹر، میں اور عفنان صاحب ایزڈا سٹور پہ کوئی شاپنگ کرنے گئے کیونکہ واپسی تھی میری 1-2 دن بعد. برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے حضرت صاحب، شاپنگ کرنا ہے اپنی بیوی اور بچے کو لے کے. گاڑی سے اترا ہے، کسی کو کسی کیڑے نے تنگ نہیں کیا. خود ہی جا کے اس نے ٹوکری پکڑی ہے، کسی نے نہیں کہا تیری ٹوکری ایسی پکڑی. خود ہی چیزیں اٹھا کے رکھتا رہا. تے یہ ہوندا پاکستان تے پرائم منسٹر تو بہت بڑی بات ہے. کوئی پیچھا جی ایم پہ تے ایم این اے ہوندا، اسی تے تھلے وچ جانا سی. شخصیت پرستی سے میری قوم نکل ہی نہیں سکی. لیکن فاروق اعظم کا مسلک کیا ہے؟ خدا پرستی ہے. فاروق اعظم کا مسلک کیا ہے؟ خدا پرستی ہے. فاروق اعظم کی شان تو بہت بلند ہے. فاروق اعظم کے پوتے ہیں جناب سالم رضی اللہ. دوسری پوچھتا ہے، لکھا ہے یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، منصور آ گیا حضرت. بادشاہ وقت منصور کے پروٹوکول میں طواف رکوا دیا گیا. حضرت سالم نے نہیں روکیا، کوئی طواف کرتے رہے. باقی تو چھوڑو، منصور کوئی بڑا غصہ آیا. میں آیا تے انہیں طواف نہیں روکیا، بڑے غصے سے گیا حضرت کے قریب. لیکن جب حضرت کے قریب آیا تو روب ایسا پڑا کہ زبان سے بولنے کی قوت ہی ختم ہو گئی. کیونکہ علم کا روب اور پھر اس کے بعد عمل کا. علم کا روب پھر اس کے بعد ایک ہے حضرت اگر پوچھا نہیں بھائی اس میں فائل دسی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں عالم، تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو تو حضرت صاحب کی جرت کمیٹی والے دی چونچڑا بھی کر دیں تھوڑی ساری. وہ بابا جڑا گھر دوجی واری ڈر دے مارے نوح کو پانی نہیں منگتا حضرت، وہ مولوی اگے بولے حضرت. لیکن کتے نہ کتے حضرت میرے چی بھی تو کوئی کاٹا ہے کہ جرت آ گئی ہے نہیں بولن دی. کتے نہ کتے میں بھی تے ممبر یا مسلے نال شاید وفا نہیں کر سکی ہے. یہ بابے چانی جرت کتنے حضرت؟ نوح کو ڈر دے مارے پانی نہیں منگتا دوجی واری. تیرا سٹیٹس ہے وے تو وارث ہے نبی علیہ السلام دا. تیرا سٹیٹس ہے وے تو جانشین ہے نبی علیہ السلام دا. تیرا کوئی روب نہیں کیونکہ تو وارث سلیمان بانی نہیں سکیا صحیح. تو جانشین بانی نہیں سکیا. اس لیے کیا ہے روب؟ کیونکہ لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا. حضرت کتابیں ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں،
لیکن جو روب آپ کا ہے وہ ہمارا. فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں ہے. روب سالم پاک دا روب سی، زبان سے بولنے کی قوت ہی چھن گئی مارے خوف کی، لیکن سکون نہیں آیا اس کو کوئی بھی. حضرت طواف کر رہے ہیں وہ بھی، اور وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں ایسا کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے. تے پترا جڑا کاغذ دا ٹوٹا نہیں تے بابے قائد اعظم دی تصویر ہے. یہ بڑا ڈاڈا ہے، انہیں بڑے بڑے پلوان چھوڑ چھڑے تلے، انہیں بڑے بڑے پلوان چھوڑ چھڑے. کوئی ہے جو اس ٹوئے کو پار کر گیا، نہیں تے بڑے بڑے ایسے ٹوئے چ جا پائے. اور حضرت سلطان نے کہا تھا نا، سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں، سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں، پھر بھی طالب زردہ ہو. یہ طالب نہیں ہونا، ضرورت رہنی، اس کا سٹیٹس نہیں ہے کہ اس کا طالب بنا جائے، یہ ضرورت ہے بس. سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں، پھر بھی طالب زردہ ہو. یہ حضرت یہ جو محافل ہے نا، شاید کسی کو میری بات سے اختلاف ہو بھائی، یہ جو محافلیں ہیں نا، مقصد تقریب کرنی ہے ان لوگوں کی. لیکن حضرت صاحب ہم نے کیا کیا، ہم ان تربیت والی محافل میں حضرت اس کو لے آئے. اس کو نہیں لانا چاہیے تھا. اب ان کی کیا تربیت ہوگی جب ہمارا یہ حال ہے؟ پیسے کھل رہے ہیں، کوئی سٹن ڈے ہے، کوئی چمکن ڈے ہے، کوئی گنن ڈے ہے، کوئی دین ڈے ہے، کوئی لین ڈے ہے. ان کی کیا تربیت ہوگی جب ہمارا یہ حال ہے؟ ان کی کیا تربیت ہوگی؟ ہمارا تو کام تھا خود بھی بچنا اور ان کے دل سے بھی مال کی محبت نکالنا. یہ میری ڈیوٹی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ساڑھے نال کو اونچا تڑچا بولے، کوئی کمیٹی والا بدتمیزی کرے تو ہم اس کو آگے سے حدیث نہیں سناتے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، تو پھر وارث کرتے کی نے کیوں ہم ان کو سٹیج بھائی منو یہ نہ چنگی لگی ہے جان لگے جیبے پا دے، لیکن جیبے پان تے دل نہیں کرتا کیونکہ وہ کیمرے سے آیا ہی نہیں جیبے پانا. جانے جڑا میں جیبے پائے نے وہ تو کیمرے چ آیا ہی نہیں، تو اتنے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ مصباحی صاحب نے نعت خان کی اتنی خدمت کی ہے. تو اس لیے اے ہوندا مجھے کئی بار اس طرح ہوا ہے حضرت کو، میں کہا یار تھلے پائی اتنے نبی علیہ السلام دی گل ہون لگی، بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ایک سٹن ڈے ہے، ایک تھلے بہ کے چکن ڈے ہے، ایک حضرت گنن ڈے ہے، ایک پھر طے کرن ڈے ہے، ایک پھر دین ڈے ہے، ایک لین ڈے ہے، ایک لے کے پھر سٹن ڈے ہے. یہ کیا سیکھ کے جا رہے ہیں ہم سے؟ یہ کیا سیکھ کے جائیں گے ہم سے؟ ہمارا تو کام تھا ان کو سکھانا. دیو یار، میں کہنا بھائی 80 چھڑ کے 1 لاکھ 80 دیو نا، مجھے کیا تکلیف ہے؟ لیکن رونا صرف یہ ہے کہ اب ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ انہوں نے ہم سے کچھ سیکھ کے جانا تھا، ہم سے کچھ لے کے جانا تھا. انہیں بھی سانو ایسے حال کوئی سٹن ڈے ہے، کوئی چکن ڈے ہے، کوئی گنن ڈے ہے، کوئی دین ڈے ہے، کوئی لین ڈے ہے. سہ ورے تو کتاباں پڑھی پھر بھی طالب سرد. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی مستنجد باللہ حضرت پیسے لے کے پھیلی حضور قبول فرما لو. فرمایا نہیں سانو نہیں چاہیے، نہیں حضور لے لو. فرمایا بس ہمیں نہیں چاہیے. حضور انکار کر رہے ہیں، وہ دینے پیڑا ہے. نہیں جو گل سمجھ آئی تو پھڑ کے حضرت کو پوری تھیلی نے نچوڑیا، خون ٹپکنا شروع ہو گیا. فرمایا لوگوں دا خون چوس کے سانو دینا، میں تو صرف تیرا لحاظ کر رہا تھا، تو عباسی خلیفہ حضور کے خاندان سے، اور اگر حضور کی نسبت کا لحاظ نہ ہوتا اس تھیلی کو اتنا نچوڑتا، یہ خون تیرے مال تک چلا جاتا. ساڈی ڈیوٹی تھی مولوی سلیمان کیڑے پاسے پہ گئی، کون سکھائے گا امت کو؟ اسی لیے تو وقت کے ساتھ ساتھ سینہ کھلتا جاتا ہے. اب پہلے جب میں شعر پڑھتا تھا نا، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ اقبال نے کیا کہا ہے. اب سمجھ آتی کہ اقبال نے کیا دکھڑا رویا. اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، کون بنے گا اپنے وقت دا ابراہیم؟ کہنے دے سینیاں جڑا لالچ دا بوتے توڑے گا ان کے سینوں میں جو شخصیت پرستی کا بوتا ہے جو توڑے گا اس کو، کون بنے گا اپنے وقت کا ابراہیم؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں. اور یہ اقبال آج سے 100 سال پہلے کہہ رہا ہے، اور میں اقبال سے 100 سال آگے آ چکا ہوں. حضرت کیا کیفیت بنی ہوگی؟
सनम कदा है जहां, सनम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई समझ नहीं आ रही क्या होगा हजरत, मुझे कहाँ जाके मामला रुकेगा हजरत साहब। इसलिए कोशिश करिए यार कि कुछ लैके जान साढ़े को। इसीलिए तो हजरत साहब इतनी माफली है, इतनी माफली है, लेकिन सड़क पे पड़े कूलर के ऊपर रखे 15 रुपए के प्लास्टिक के गिलास से हम संगलियां भी नहीं उतरवा सके। क्यों? है ही नहीं, है ही कुछ नहीं। ये हमें ये देख देख के हैरान है कि होंदा की पे। बातें तो और भी बड़ी हैं, लेकिन शायद आप उन बातों को हजम ना कर सके, इसलिए मैं अपनी जुबान को इधर ही लगाम दे दूंगा। बातें तो बड़ी बड़ी करम नवाजियाँ होती हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि कद छोटा है। मैं किसी पीर का पुत्र नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक किसी आस्थान नहीं है, खानका से नहीं है। एक आम सा बंदा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए कद छोटा है बड़ा मेरा। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, दिल तो करता है बड़े बड़े बुत गिराऊँ, लेकिन हूँ समझ आती बुल्ले शाह क्यों कहता सी, सच आखां ते पांबड़ बलदे, सच आखां ते पांबड़ बलदे। लेकिन यही है पुत्र, ये कुछ भी नहीं लेके जाते बेचारे। जरूरत है कि ये कुछ लेके जाए, ये हमसे कुछ है। और हज़रत जी थोड़ी सारी हिम्मत करें, कसम उठा के कहता हूँ मेरा मालिक बड़ा नवाजता है। जड़ा राहू हट गया दा होए ओनू एने मिलन डे ने, ते जड़ा राह आ जाएगा फिर ओदे लिए की होगा, ओदे लिए फिर क्या होगा उसके, और उसके लिए फिर बड़ा कुछ है। और तो छोड़ो हज़रत, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, और जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल मिल गए उसको क्या चाहिए। और रोकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में, मजे चख उनको तो ये चीज, क्योंकि है ही झूठ है बच्चे। मैं ये नहीं कहता कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन पुत्र जो आप और मैंने इसको समझ लिया ये वो भी नहीं है। अगर ये वही होता तो अल्लाह मुकेश अंबानी को 1 रुपया ना देता। दुश्मना नू तो नहीं चंगी शायद आई थी। अगर ये वही है जो आपने और मैंने समझ लिया है तो अल्लाह बिल गेट्स को 1 रुपया ना देता। वो चले आया ते ओने जेड़े अल्लाह ने ना मनने वाले नू ढेर ते छड़े ने, और तू थोड़ा जिहा पैरां ते भार पा, तेरे मेरे लिए और बड़ा कुछ है। लेकिन थोड़ा भार ते पैरां ते यार, ये पुत्र दुनिया का तीसरा बेहतरीन आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये वो भी नहीं है जो आपने और मैंने इसको समझ लिया। अगर ये वो होता तो अल्लाह काफिरों को 1 रुपया भी ना देता। ये तो अल्लाह ने उनको इतने दे दिए हैं, तू पैरां ते भार पा, तेरे मेरे लिए और बड़ा कुछ है। बहुत कुछ है वाकई, जैसे मैंने कहा ना, बातें हजम नहीं हो सकी, इसलिए बस चुप कर जाता हूँ। मैंने खुद अब कर्म नवाजी कर दी तो मेरे पास भी मेहरान होती थी। मैं इसी तरह लाहौर के लिए चला, और तब मोटरवे सियालकोट वाली नहीं बनी थी अभी, हमें वो सारा वाया काट के आना पड़ता था, डस्का, गुजरांवाला, ठीक है जी, कामों की, सादों की, मुरीद का, काला शाह काकू, ये सारा हम भी गुजर के आते थे। मैंने मुरीद का क्रॉस किया, मैं आस्ताना आलिया रावी रियान शरीफ ये थोड़ा सा पीछे हूँ, सिर्फ नज़र पड़ गई कि एक बाबा जी हैं जो सड़क क्रॉस करना चाहते हैं, हो नहीं रही। दिल में ख्याल आवे मौलवी सुलेमान तेरे वास्ते यानी कि मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, बंद की, हैंड ब्रेक खींची, दरवाज़ा बंद करके मैंने आके ना बाबा जी की हाथ में हाथ डाला। बाबा जी ने एक दफ़ा मेरी तरफ देखा, मैंने कहा जी सड़क पार करा दें। उसने कोई कलाम नहीं किया, क्योंकि ट्रैफिक इस तरफ जा रही थी और मैं उस तरफ था, लाहौर को ट्रैफिक जा रही थी, ठीक है। मैं इसलिए इस जानिब आ गया, हाथ का इशारा दे के बाबा जी को सड़क के वस्त में ले आया। अब क्योंकि ट्रैफिक इस तरफ से जा रही थी, जो काला शाह काकू से, लाहौर से लोग आ रहे थे आगे जाने के लिए, गुजरांवाला या कामों की, मैंने ये वाला हाथ छोड़ा और मैं इस साइड पे आ गया। जब मैंने इस साइड पे आया और मेरी नज़र बाबा जी के पैरों पे पड़ी तो बाबा जी का खुसा पटा हुआ था, छोटी उंगली खुसे से बाहर निकली। मैंने ख्याल किया बाबा जी वाह गरीब है। मैंने वो हाथ डाला अपने कोट में, पता नहीं 500 का नोट आया या 1000 का आया, ये मुझे नहीं याद कोई। जब बाबा जी को मैंने सड़क पार करवाई ना, तो मैंने जाते हुए सलाम लिया और बाबा जी के हाथ में वो नोट छोड़ना चाहा। पहला कलाम बाबे ने मुझसे किया, कहने लगे रुक। मैं खड़ा हो गया,
کیونکہ پیسے اس کے ہاتھ میں تھے، اس نے ایسے بس کیا اور ایسے اس نے اڑایا تو نوٹ مٹی بن کے اڑ گئے، اور مجھے آگے سے کہنے لگا بابا جی اسی تے اے سمجھے آئے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے اب تو پسینہ آنا بنتا ہے نا موسم ہے، مجھے سردی میں مارے خوف کیسے یا کی شے ایسی ہے۔ تو پھر مجھے وہ شاعر یاد آیا جس نے کہا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالے، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول مل گئے اس کو پتر اور کیا چاہیے۔ اسی لیے تو آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی دیکھیں، سادگی سے بھی نیچے جا کے سادگی تھی، کوئی شوق ہی نہیں رہا۔ بیت المقدس فتح ہو گیا، کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ پیش کر رہے ہیں، حضرت آج سارے یہاں دیکھنا ہے آپ، حضرت عمر وہ جبہ پہننے سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت جدو ادھر لو لگ گئی ایدہ دھیان پھر ایدہ دھیان پھر ایدہ دھیان اے جڑا ایڈا میں سجیا دجیاں نے دا مطلب ہے یہ دھیان یہ دھیان ہے، کیونکہ جدو دھیان ادھر ہو گیا پھر ایدہ دھیان پھر ایدہ دھیان کوئی بھی نہیں رہنا ہے۔ جدو لب دے ساں ادو لبیا نا، جدو لبیا میں اپنا آپ گواہ بیٹھی تو ملے پھر۔ اس لیے حضرت بڑے چسکے لگا لیے، بڑے کانوں کا سواد لے لیا، بڑا کانوں کا مزہ لے لیا، عمل کی طرف آؤ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار یہودی عالم ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور آسمانی کتابوں کا بڑا علم رکھتے تھے۔ آپ نے حضرت کعب کو بلایا اور بلا کے کہا کعب کوئی ڈر والی باتیں سناؤ، کوئی ڈر والی، کیونکہ پتر پھر میں رونا روں گا، بڑا ظلم کیا ہم نے تمہارے ساتھ، ہم نے ایسے ایسے شعر سنائے ہیں کہ ڈر ان سے چھین لیا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، پھر فرمایا 3 بار ایدی تیاری کریو، ایدی تیاری کریو، لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا، ہم نے کیا سنایا ان کو، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، شیر ہی کچا ہے، حضور خود ڈرا رہے ہیں، لوگ بھی چکتوں آ گئے، نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں، ابو بکر کو ڈرا رہے ہیں، عمر کو ڈرا رہے ہیں، عثمان کو ڈرا رہے ہیں، حضرت علی کو ڈرا رہے ہیں، طلحہ کو ڈرا رہے ہیں، زبیر بھائی وہی سامنے بیٹھے تھے، حضور انہوں نے ڈران تے تو انہوں نے دلیریاں دین دے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا۔ حضور نہیں کہہ سکتے تھے کوئی ٹینشن نہیں لینی میں پہ آواں گا، حضور کا فرمان نہیں سنایا، جڑی لے گئے۔ میں نے سب بڑی دیر پہلے میں نے پڑھا تھا کہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کی ایک بیاض تھی جس میں 52,000 اشعار لکھے ہوئے تھے، حضرت نے دریائے سندھ میں بہا دی تھی۔ وہ مرید جو بہانے کے لیے گیا 52,000 اشعار تھوڑے ہیں، حضرت وہ رو کے کہتا ہے حضور فرمایا میں نے کچھ اور لکھا ہے، لوگ کچھ اور ہی نہ سمجھ، اور وہی ہوا۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، سامنے نعرے وجدے نے نہیں تو رضا ہے، تو رضا دی جوتی جی آوی نہیں ہے، تیرا رضا سے کیا لینا دینا، تو رضا ہے۔ اس وقت محبوب کی کرم نوازیوں کی جانب توجہ تھی، لیکن ایسے سارے اپنے آپ کو رضا ہی سمجھی بیٹھے۔ یا تو پھر پڑھنے والے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ساتھ بتا دے کہ بھائی میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنے لگا ہوں، نہ تو اعلیٰ حضرت نہ میں اعلیٰ حضرت، سن لے لیکن دھیان کریں بھائی، کیونکہ بے احتیاطیاں بڑی زیادہ، کسی کی بات کسی کو سنا دی۔ وہ پیر سید نصیر الدین نصیر گلڑوی صاحب کا شعر ہے، فقط مقصد ہے انہیں قاد بزم۔ اب میں اس شعر کو دیکھوں اور قرآن کو دیکھوں تو قرآن کہہ رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، وہ کفیت ہے حضرت اس وقت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پتر، حقیقت یہ ہے کہ پتر وہ دن ہے سخت ہوگا کہ نبی علیہ السلام تیرے میرے لیے اپنے سر مبارک تو پگ لا کے عرش کے تھلے سجدہ کر دیں، اتنا سخت، غلط تو نہیں بات کی میں، وہ اتنا سخت دن ہوگا حضرت، سارے جناب آدم پاک کے پاس جائیں گے وہ نہ کر دیں گے،
میرے چھج ہمت میں دانا کھا رہا جناب نوح کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے جناب شیس انکار جناب ابراہیم انکار جناب ہود انکار جناب لوط انکار جناب الیاس انکار جناب سلیمان انکار جناب داؤد انکار جناب یحییٰ انکار جناب زکریا انکار جناب عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے لیکن کہنے ہاں ایک جگہ تمہیں بھیجوں گا جہاں جا کے لیکن وہاں بھی کیا لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سر مبارک سے پاک اتار کے اتنا سخت دن اتنا دن سخت دن ہوگا کہ حضور نبی علیہ السلام سر مبارک سے پاک شریف اتار کے اللہ حضرت صرف سناتے جان جاتی ہے حضرت کہ ہم نکموں اور نلائکوں کی وجہ سے حضور کو سلمان رو پڑے سلمان کیوں رو رہے ہو اللہ کے رسول اس حال سے اس دنیا میں گئے وہ آپ سے راضی تھے اور اگر اس مرض میں آپ کا انتقال ہو گیا تو اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہے کہ جا کے رسول پاک سے جناب ابو بکر سے جناب عمر سے جناب عثمان سے ملاقات ہوگی رو کس بات پہ رہے ہو تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا سلمان کبھی گھر میں دنیا نہ اکٹھی کرنا اور دیکھو سلمان کے گھر میں کتنی دنیا پڑی ہوئی ہے جناب سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں میں نے حضرت سلمان کے گھر میں دیکھا تو صرف ایک باٹی تھی جسے غسل کیا جاتا تھا جسے وضو کیا جاتا تھا اور جس سے کپڑے دھوئے جاتے تھے ایتھے پتر کسی کو ہے ہی نہیں کہ میں بے نماز ہاں میں کل نبی پاک دا سامنا کیوں کرنا جاؤں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایک باٹی ہے اس میں بھی رو رہے ہیں میں بھی کیا ہوں کاش کچھ بھی نہ ہوتا میرے گھر میں یہاں داڑھی نہیں ہے بے خوف یہاں نماز نہیں ہے بے خوف یہاں حرام کھا رہے ہیں بے خوف یہاں کانوں کا آنکھوں کا زبان کا زنا کر رہے ہیں بے خوف اور یہ خوف آپ سے کس نے چھینا یہ خوف آپ سے اسٹیجوں نے چھینا شاعری سنا سنا کے ہم ہی کہہ رہے ہیں نا میں نو روز حشر دا ڈرنا میں نے لوڑ ہی نہیں کسی کا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں گود سے لے کر گور تک طالب علم ہی رہنا طالب داؤد تائی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضور کو نصیحت کر آپ نے فرمایا داؤد تو خود زاہد زمانہ ہے تجھے میری نصیحت کی کیا ضرورت عرض کی حضور آپ فرزند رسول ہیں آپ کا خمیر نور نبوت سے اٹھا ہے آپ پہ لازم ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں حضرت امام جعفر صادق رو پڑے اور کہنے لگے داؤد میں تو خود اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ کل نانا جان کی بارگاہ میں جاؤں اور نانا جان یہی نہ فرما دیں یا پھر تو نے میری سنت کیوں چھوڑ دی اللہ امام جعفر سنت چھوڑے امام جعفر سنت چھوڑے حضرت صاحب وہ کر کے بھی ڈرتے تھے اور ہم نہ کر کے بھی ڈرتے ہیں کیوں لوگ کام ہے یہ شاعری لے دے گئی یہ شاعری ہمیں میں بالکل پتر کو اترا کیفیت شاہ صاحب دی کیفیت ان کی قرآن کی کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اج مجرم لیدہ ہو جاؤ اج مجرم
اب پڑھو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو ساری رات امام صاحب یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے. ساتھ یہودی کا گھر ہے. اس قدر امام صاحب رو رہے ہیں کہ یہودی سے پوچھتی ہے, وہ کہہ رہی امام نعمان کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہودی کہتا ہے نعمان سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے اور کرتے کرتے یہاں آ گئے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج سارے مجرم بکھرے ہو, آج سارے مجرم. لیکن شعر و شاعری نے خوف کھولے ساڑے کو ڈرتا ہی نہیں آ, اسے نو ہے ہی نہیں فکر آخر. ایسے ایسے معاملے کھولے ساڑے کو سارا کچھ. لیکن وہ ڈر جانے والے لوگ تھے. اس لیے حضرت جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ کوئی اوتھے لو لگی ہے, وہ برابر آیا اور آ کے کہتا ہے سالم سب نے میرے لیے طواف رکوا دیا, آپ نے نہیں روکا. میں بڑا ہی خوش ہوں اور میں کچھ دینا چاہتا ہوں, مانگو کچھ مجھ سے. خدا پرستی. کھڑے ہو گئے, غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ منصور حیران ہو کے کہتا ہے جی اس میں گناہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ, اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. کیا خدا پرستی تھی. لیکن اسی گوڈے گوڈے شخصیت پرستی چ ڈبے دے, گوڈے گوڈے شخصیت پرستی. آج حضرت ہماری بس اتنی کوشش و کاوش ہے ہمیں کسی ایم این اے یا ایم پی اے کی بیٹھک تک رسائی مل جائے. کون نکالے گا سب قوم کو؟ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا. کیڑا بت بنے گا, کیڑا ہمت کرے گا ایسا؟ یہ کہہ کہ حضرت نے طواف شروع کر دی. منصور کو سکون پھر بھی نہیں آیا. حضرت نے طواف مکمل کیا, 2 رکعتیں پڑھی, آب زمزم شریف پیا. اس وقت جو حد تھی حرم شریف کی, حضرت جب اس حد سے باہر نکلے نا یہ پھر پیچھے آیا اور اس نے آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا. کہتا ہے حضرت معاف فرما دے. فرمایا معاف کیتا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں, اب کچھ مانگ لیں. فرمایا پھر تو ہی دس کی منگی ہے تیرے کو, دین منگی ہے کہ دنیا منگی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہمیں آپ سے حاجت ہے. اللہ نے مجھے دنیا دی ہے, دنیا مانگے کچھ. حضرت سالم رو پڑے. فرمایا منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے, تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ یہاں پھر میرے حضرت صاحب پڑھا کرتے تھے جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے, جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے, غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. اس لیے پتر اللہ کی طرف آؤ, نبی کریم علیہ السلام کی سچی سچی محبت کی طرف, جو صرف یہاں سے نہ ہو, جو صاحب اس قدر حالات پڑے ہیں. مثلا ہم سفری لوگ ہیں, میں چنگا نہیں ہوتا. کل اللہ پاک کی ذات نے توفیق دی, رات کو گھر آئے, 3 دن کا ٹور کاٹا ہم نے. سیدھا میں بورا گیا, سے وہاڑی گیا, رات وہاڑی ٹھہرا, پھر آگے جو ہے نا ہم یہ بہاول پور منڈی یزمان سائڈ پہ چلے گئے. پھر وہاں سے ہم سرگودا آئے. راستے میں حضرت کئی مسجدیں دیکھی تو دیکھنے میں آیا کہ حضرت جو مسجدیں سڑک پہ ہیں نا, سڑک کے بالکل اوپر ہے. سڑک اس طرح کی نہیں, یہ تو ماشاءاللہ ذرا اچھا ایریا ہے, ذرا مٹی شٹی ہے. تو جو سڑک کے بالکل اوپر مسجد کا بورڈ لگا ہے نا, تو اس پہ مٹی پڑی ہے. اس پہ کئی نمازی گزر گئے, پھر گزر گئے, کسی نے مٹی نہیں چھاڑی ہے. کسی کو نظر ہی نہیں آیا بورڈ پہ اللہ کا نام لکھا ہے, رسول پاک کا نام لکھا ہے, مٹی پئی ہے. کیوں؟ اسی جو کچھ جہاں ایتھوں
ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ अंधे सारे, किसी को नजर नहीं आ रहा। सड़क ते बोर्ड है, गड्डियां कारां गुजरदियां ने, मिट्टी उड़दी है, मिट्टी बोर्ड ते पई है, बोर्ड पे सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह भी लिखा है, बोर्ड पे या अल्लाह भी लिखा है, बोर्ड पे या रसूल अल्लाह भी लिखा है, बोर्ड पे जामिया मस्जिद हनफिया गौसिया भी लिखा है। कोई ध्यान ही नहीं है। क्यों? सुनो जो इत्थे होए तो फिर की हुंदा। हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि रात का वक़्त था और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हस्ब मामूल मदीना पाक की गलियों का गश फरमा रहे थे। एक घर में ना आपने दिया जलता देखा, क्योंकि इस्लाम का मिजाज क्या है, जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठ जाओ। लेकिन हमारे लिए ऐसा इबलीसी निज़ाम मुरतब किया गया, रल मिल के कीता सारा। लेट सोवो तो लेट, जो उठन का वेला है उदों तो असी सोने कि असी बदकिस्मती है, किहड़े वेले सो जाएंगे 2 बजे, होया उठ सोन का वेला है, इधर रोन का वेला है, असी हुण उस टाइम सोने। तो वो दिया जल रहा है। हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं हजरत उमर ने कहा चल देखें इतनी रात को दिया क्यों जल रहा है। अब जैसे जैसे घर के करीब गए ना, ते अंदर कोई अम्मा चरखा चलाए पई ते नाल नबी अलैहिस्सलाम दी नात शरीफ कोई पढ़े। जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सुना तो बेकरार हो गए। बेतहाशा मोहतात होने के बावजूद आपने दरवाजे पे दस्तक दे दी। अंदर वो अम्मा बोली कौन? आपने फरमाया उमर। वो कहती इतनी रात को उमर का मेरे घर में क्या काम? आपने फरमाया दरवाजा खोल और जिक्र मुस्तफ़ा की इस महफिल में मुझे भी शामिल कर लिया है। अम्मा ने दरवाजा खोला। हजरत ज़ैद कहते हैं जनाबी उमर दरवाजे के साथ टेक लगा के बैठ गए। अब जो अम्मा नाशी पढ़ रही थी ना, उसका आखिरी शेर ये था कि काश कोई मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि बरोज़े क़यामत भी मुझे नबी अलैहिस्सलाम का साथ मुयस्सर आएगा। इतना तकवा था सियाबिया होके भी डर रही है कि किते कुछ और ही ना हो जाए, किते कोई अल्लाह 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 कह रहे हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। और फिर हमें अमीर आले सुन्नत ने, हमारे बड़ों ने क्या नाम दिया? हर सिहाबिये नबी, सिहाबिये नबी। लेकिन सिहाबिया दा तकवा और रो रही हैं। हजरत उमर कहते हैं अम्मा जी फिर पढ़ो शेर। पहले पढ़दियां से पईयां वाहद दे शेर, हुण पढ़ो तस्नीया दे शेर। हुण सिर्फ है ना को काश मुझे, हुण कहो काश हमें, काश सानू दोयां नू कोई इस गल दा यकीन दिलाए कि बरोज़े क़यामत हमें नबी अलैहिस्सलाम का साथ मुयस्सर आए। हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं अम्मा नात पढ़ती रही, हजरत उमर रोंदे रहे। अम्मा नात पढ़ती रही, हजरत उमर रोंदे रहे। अम्मा नात पढ़ती रही, हजरत उमर रोंदे। इस शिद्दत से हुजूर की याद आई, इस शिद्दत से हुजूर याद आए कि हजरत उमर उठ के आ गए और फुराके मुस्तफ़ा में हजरत उमर का ये हाल हुआ। लिखा है 7 दिन तक आप बीमार रहे और अहले मदीना आपकी तीमारदारी करने आते रहे। लेकिन साड़ी है कफीयत इसलिए पुत्र बहुत करना दा चस्का लगा लिया। उन अमल दी तरफ आओ, करिए कुछ, अल्लाह नू राजी करिए, नबी अलैहिस्सलाम नू राजी करिए, इखलास ले आइए, इखलास ले आइए, इखलास ले आइए। आप पे भी वो जो कहते, मुझे बड़ी बात पसंद है मेरे आले सुन, मुझे अपनी भी, अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश। मैं अक्सर सोचता हूँ मतलब फितनों का दौर है, कोई जितना मर्जी भौंके, मेरे आले सुन्नत को क्या फर्क, बल्कि ये तो कबूलियत की निशानी है। क्योंकि गल ने तो कुत्ते भौंकते हैं, मेरे तो नहीं को भौंकता, गल ही कोई नहीं। भाई बट्टे तो उन्होंने पैंदे ने दरख्त नूं जिन्होंने फल लगा होया, और जिन्ने को कुत्ते भौंकते ने पे लगता फल भी वाह ही है, फल भी वाह ही। नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो। कम कम करो, कम करो।
کم کرو تاکہ مالکاں نوں سونے لگے. مالکاں نوں یہ میں مدینہ طیبہ تھا، آپ کو پتا کیا کہنا مدینہ پاک کا، بندہ مار کے ہی آندا ہے، بندہ سوکھا نہیں مدینہ پاک چھڑ کے آنا. یہ مالکاں دا ڈر نہ ہوئے کون آئے واپس. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے. کون آئے ادھر سوکھا ہے تو واپس آنا، اوکھا ہے واپس آنا، اصل نہ دکھاوے تو بچا. بس یہ بھی میری تھا گئی، بس کو دل کیا کہ ان پاکستان نہیں واپس جانا، اتھے ہی رہنا، بس ختم، فنش. بیوی بچے کم شام فنش. کوئی ترلا پا کے ڈیوٹی مل جانی ہے، صفائی دی مل جائے، باتھ روم دھون دی مل جائے، پانی بھرن دی مل جائے، جانا نہیں. بہرحال فیصلہ کر لیا کہ ان کے بھی پاکستان فون کر کے کہنا. رات کو ایک پروگرام تھا جہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے، شاید مروکو سے تھے یا شام سے تھے رات، لیکن تھے صاحب کشف. وہ حضرت کو دل کی کیفیت اللہ نے ان پہ کھول دی. حضرت وہ گفتگو میں تربیت فرمائی، فرمانے لگے جوانی میں میری بھی کچھ اسی رنگ کی کیفیت بنی کہ پاکستان واپس جانا، بس تصنیف تحریر سب ختم، اتھے ہی بس نبی علیہ السلام دی خدمت چ رہنے. کہتے رات کو جب سویا تو خواب میں نبی علیہ السلام نے نواز دیا، اپنی زیارت عطا فرما دی. اور جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ہیں یہ واقعتاً میرے پاس ہیں، اور تو کیا سمجھتا ہے جو مجھ سے دور ہیں وہ واقعتاً مجھ سے دور ہیں. بہت ایسے ہیں جو میرے قریب ہو کے بھی مجھ سے دور ہی ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو مجھ سے قریب دور ہو کر بھی میرے قریب. اور پھر آگے شیخ فرمانے لگے، پھر فرمایا سن لے جو دور رہ کر بھی میرے دین کی خدمت کر رہا ہے، جو دور رہ کے بھی میری امت کی تربیت کر رہا ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے. اور جنی کہ میرے خیال نال میرے اہل سنت نے کر چھڑی ہے، آپ دے پھر قریب ہوندا کی حال رہے گا. باقی صاحب آپ کو پتہ ہے ہماری عوام کو عادت ہے تنقید کا، انہوں بیچاروں نے سیکھا کیا، کام شام دیا کرتے کوئی نہیں، انہوں نے سکھایا ہی ہے کہ جنہوں ملے بلاندا بھی کوئی نہیں، وہ بھی حضرت وہ فیس بک تے بہ کے تے لگا ہوتا بھائی کو کر کے بھی تے بخاؤ نہیں، چلو پھر گل کرے بھی بندہ. اس لیے پتر کم کرو. حضرت عمر فاروق کام 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 کام، صدیق اکبر کام، عثمان غنی کام، حضرت علی پاک کام. کام کام عنوان لے آئیں، جب یہ آئیں تو یہ ہم سے کچھ لے کے جائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے، کیونکہ اذان میں صرف 2 منٹ رہ گئی ہیں، میں نے وضو بھی تازہ کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ مغرب اکٹھے پڑھتے ہیں. اللہ آپ سب کی کیوں جی محنت کرو گے نا، روز ایک باری سونا اکھاں بند کر کے ساریاں تاراں سارے سوچ بڈی منڈا بہن پرا دکان فلانا سب بند، سب دروازے کھڑکیاں بند، ایک ہی تار تے ایک ہی کھڑکی کیڑی جڑی مدینے پاک میں کھلی ہے، وہ کھول کے تے پھر پورے یقین نال ایک بار نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چٹھی بھیج دینی درود پاک دی پوری محبت نال، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. پھر وہ ہے چٹھی کر دی کی میرے حضرت صاحب نے کسی کو کہا نا، تو نے کیا حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیاں، فرمایا کسی دا تو جواب آئے گا ہی.